قومی نظمیں ہاں آپ پڑھتے تھے؟ زیادہ آزادی سے پہلے تو زیادہ، اب بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن یہ جو آپ کی شاعری ہے جو داغ والے رنگ میں ہے، ہاں تو وہ بھی ساتھ میں؟ ہاں ہاں، یہ ساحل صاحب اور بے خود صاحب کی صحبت میں، ساحل صاحب اور بے خود صاحب تو اسی رنگ کے شاعر تھے داغ کے۔ جو غزلیں میں پڑھتا ہوں اس میں بھی بیچ میں ایک آدھ سیاسی سماجی شعر آ جاتا ہے، لیکن وہ جو غزلوں کا رنگ ہے وہ زیادہ تر تقسیم اور آزادی کے بعد شروع ہوا۔ آزادی سے پہلے اس لیے وہ شعر آ جاتے تھے کہ اس وقت طرحی مشاعرے ہوتے تھے۔ اب لاہور پور کا مشاعرہ ہو، لاہور کا مشاعرہ ہو، دلی کا ہو، شاہجہاں پور کا ہو، الہ آباد کا ہو، لکھنؤ کا، ایک اور تھا جگہ لاہور پور، یہ مشاعرے کہیں بھی ہو وہ مصرع طرح آتا تھا۔ تو طرحی مشاعروں میں ہم نے بھی، جو لوگ چاہتے تھے دلی کی زبان، تو اس میں دروگی غزلیں ہوتی تھی، کئی چھپی ہوئی کتابیں گلدستے اس زمانے میں مشاعروں میں چھپتے تھے، وہ ایسے ہیں جس میں آدھے شعر سیاسی ہیں، آدھے زبان اور تغزل کے ہیں، سمجھے، وہ ہیں، سمجھے۔ تو وہ رنگ کہاں سے جائے، تو وہ داغ کی چھاپ بھی رہی، اور اب آزادی کے بعد تو پھر ہر رنگ میں، ہر خیال میں، جو ہندی والے کہتے ہیں نو رس ہیں، تو پہلے تو ایک ہی رس تھا، اب ہر رنگ میں شعر۔ آپ ترقی پسندوں سے متاثر نہیں ہوئے؟ نہیں، ترقی پسند مجھ سے متاثر ہوا۔ اچھا، ہاں، کیونکہ میں کمیونسٹ تو تھا نہیں، مگر کرشن چندر اور علی سردار جعفری اور بننے بھائی سجاد ظہیر میرے بغیر ہندوستان میں سن 40-41 42 موومنٹ سے پہلے بھی اور 42 موومنٹ کے بعد، خاص طور سے آزادی کے بعد، ایک جلسہ ترقی پر سارے ملک میں کہیں نہیں ہوا جب بننے بھائی نے مجھے نہ بلایا۔ مگر خفیہ طور پر وہ یہ سمجھتے تھے بھائی یہ کمیونسٹ تو نہ ہے نہ بنے گا، لیکن یہ کہتے تھے خیالات اور نظمیں تو ترقی پسند ہیں تمہاری، وہ تو کیونکہ سامراج کے خلاف، بھائی جب انگریزی سامراج کے خلاف میں بولوں گا تو ترقی پسند خوش ہوں گے، ہے نا، لیکن کمیونسٹ نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے ہمیشہ ترقی پسند، انقلابی شاعری، اس کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ٹالریٹ کیا۔ بمبئی کانفرنس ترقی پسند، دلی کانفرنس ترقی پسند، کلکتہ کانفرنس میرے بغیر نہیں ہوئی۔ بننے بھائی اور ان کی بیوی اور کرشن چندر اور جعفری، ایک بھی جلسہ میرے بغیر نہیں ہوا۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ میں اگر چاہتا تو صرف مولانا آزاد اور جواہر لال کے زمانے میں جو چاہے بن جاتا، سمجھے، مگر میں نے سیاست کو اس حد تک اپنایا کہ جب تک قومی یکجہتی، کمیونل ہارمنی، ہندو مسلم اتحاد اور مشترکہ تہذیب سلامت رہے، باقی لوگوں کی فرقہ پرستی کے چونکہ میں خلاف تھا، ایکسٹریم فرقہ پرستی کو کنڈم ہمیشہ کیا اور سامراج کو ہمیشہ کنڈم کیا، یعنی ایکسٹریم رائٹ کو بھی کنڈم کیا، ایکسٹریم اس کو بھی کنڈم۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں اوسط معمول وہ رہا کہ جمعیت علماء بھی، کانگریس بھی اور کمیونسٹ بھی، سب تینوں جماعتیں، شیخ الاسلام مولانا مدنی صرف مجھے بلاتے تھے جمعیت علماء کے جلسوں میں، سارے ہندوستان میں اور دیوبند میں میرے بغیر جب تک مولانا مدنی اور مولانا احمد سعید زندہ رہے، جمعیت علماء کا ایک جلسہ میرے بغیر نہیں ہوا۔ تو یہ جو آزادی کے بعد جو ایک پوری شاعروں کی، افسانہ نگاروں کی ایک پوری کھیپ وہاں سے اجڑ کے پاکستان سے یہاں پہنچے، اس میں یہاں دلی میں بانی تھے، کمار پاشی تھے، کرشن کمار، اور یہ سارے لوگ تو یہ جدیدیوں سے، یہ تو نوجوان لڑکے تھے، میری انجمن تعمیر اردو میں ہی بیٹھتے تھے، اس وقت نہ اردو اکیڈمی تھی، نہ ایوان غالب تھا، نہ غالب اکیڈمی تھی، نہ اردو گھر تھا، کوئی صرف ایک انجمن تعمیر اردو واحد تھی۔ تو میرے یہاں سارے ہندوستان کے بزرگ قاضی عبد الودود اور قاری حیدرآباد والے مولانا عبد الماجد دریا سب میری انجمن ہے۔ یہ تو اس وقت ینگسٹرز تھے، کمار پاشی اور بانی اور بلراج مہندرا۔ میرے ہاں ہری چند اختر، ارشمل سینی، جگن ناتھ آزاد، طالب چکوالی، طالب دہلوی، برلا جگی رانا، مہتاب پسروروی اور کیا نام اس کا، جگدیش مہتا درد، سارے پنجابی ادیب اور شاعر میرے یہاں آ کے بیٹھتے تھے، میرے یہاں آ کے۔ یہ
پہلی مرتبہ سن 57 کے بعد بانی اور بلراج مہندرا اور کمار پاشی یہ 10 سال بعد انجمن کے 47 میں 57-58 کے بعد آئے میرے ہاں. منموہن تلخ تھے اور 2 لوگ اور آئے جو مفتی عتیق الرحمان جی نے لائے جن کے داڑھی مجھے ریشہ بھی نہیں تھا. شمس الحق فاروقی جو ریٹائر ہو گیا تمہارے یہاں سے جامعہ ملیہ کا ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ اور شجاع خاور یہ پلے تھے اتنے سے. میری تصویریں آپ دیکھیں اس میں وہ گوپی چند نارنگ قمر رئیس اسلم پرویز اور خلیق انجم یہ ابھی دکھاتا ہوں یہ لڑکے سے کھڑے پیچھے میری انجمن اور جوش جگر اور بڑے بڑے مشاہیر سب بیٹھے. یہ ناصر کاظمی سے کہیں ملاقات ہوئی آپ کی؟ ناصر کاظمی سے؟ ناصر کاظمی ہاں ناصر رام والے کے تھے یہ؟ نہیں ہمارے وہ ناصر کاظمی بہت شریف آدمی تھا بہت اخلاق کا آدمی تھا اور یعنی جب آتا تھا کسی سے ملتا نہیں تھا کم آویز تھا لیکن وہ میر مشتاق کے پاس آ کے اس کو یہ نہیں بتایا میں ناصر کاظمی کہنے کہ گلزار کب ملیں گے کہاں ملیں گے کہنے کہ نیچے مولوی سمیع اللہ کی دکان پہ روز آتے ہیں مغرب کے قریب اور اتوار کو یہاں ان کی انجمن تعمیر اردو کو کہنے کہ اسی لیے تو میں پوچھ رہا ہوں کہنے کہ تو اتوار کو آپ آئیے. اب وہ آ گیا میں نے کہا آپ ناصر ہیں لپٹ گیا ارے پہچانے. میں نے کیوں ایک ملاقات آپ سے نہیں ہوئی تھی رامپور میں اور ایک ملاقات دلی ریڈیو اسٹیشن میں سمجھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پرسوں ہوگا لیکن چہرہ تو لپٹ گیا. اور صاحب کیسے اچھے تابش دہلوی جب پاکستان چلا گیا یعنی آدھی سے زیادہ تو یہاں کی جو میچور شاعر تھے وہ بیچارے بہزاد چلا گیا ماہر القادری چلے گئے ادیب سہارنپوری چلا گیا ظریف جبل پوری اور ظریف دہلوی چلا گیا اور نقشب جارچوی چلا گیا اور ایک تھوڑی جبیل الدین علی میرا لنگوٹیا یار نواب ساحل کے خاندان کا وہ چلا گیا. تو اب چنانچہ میں پہلا آدمی ہوں پاکستان بنتے ہی سب سے پہلے 1948 اور 49 میں مجھے بلایا گیا. اس کی بھی فوٹو ہے میرے اس میں سمجھے اس میں نے اس وقت بھی جانا ہے. اور وہ لوگ کہ ایس بخاری پطرس نے یہ کہا اور ذوالفقار بخاری نے یہ آدمی آج بھی بر صغیر ہندوستان کا پہلا ہندوستانی ہے اور پہلا پاکستانی. ہم ہندوستان پاکستان میں اس کو اور اس کے خاندان کو تقسیم نہیں کر سکتے. یہ اسٹیج پہ کہا انہوں نے. جوش صاحب سے کیا جوش صاحب سے تب تعلق کب شروع ہوا آپ کا؟ جوش صاحب 10 سال دلی میں تھے اور انقلابی شاعر تھے جی. میری شاعری انقلابی تھی. میرے ابا کے اور ساحر صاحب اور کیفی صاحب کے پاس نواب صاحب کے پاس سوال جوش صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نواب صاحب کیفی صاحب میرے والد کا ان چاروں کا ادب تہذیب سے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ان کا بڑا ادب کرتے تھے بہت زیادہ. اب وہ 37 سے 47 تک 45 تک دلی میں رہے. 35 سے کریم اخبار دلی سے نکالا انہوں نے تو اس کی وجہ سے ان کو تمام اساتذہ کی شاعری چاہیے تھی. مجھے آج کل کے ایڈیٹر تھے آج کل کے ایڈیٹر ہاں وہ بعد میں ہوئے وہ بتاتا ہوں اس کا. یہ تقسیم کے بعد کی یہ میں پہلے تقسیم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب ان کو شالیمار فلم والے لے گئے وہاں ایک انہوں نے میرے جگنا کا دیکھو ابھار پپی وہاں سے بھاگا ہے. کہنے کہ بھائی وہاں تو میری شاعری برباد ہو جائے گی یہ شاعر کرنی پڑتی ہے. تو سال 2 سال ہے کہ پھر دلی آ گئے. اب روٹی پانی کا انتظام نہیں سب تو کو جواہر لال کو اور مولانا آزاد کو معلوم ہوا. جوش صاحب کو بلایا. اجمل خان سے کہا کہ پہلے تو گلزار سے پوچھو جوش کہاں ٹھہرے. اجمل خان ان کے پرائیویٹ سیکرٹری سے ساری زندگی کے سمجھے وہ بعد میں MP بھی ہوئے اور ساری زندگی گاندھی نہرو اور آزاد چوتھے آدمی سے نہیں ملے. اجمل خان ان کے ساتھ رہتے تھے. تو مجھ سے پوچھا میں نے کہا چلو میں لے چلتا ہوں. جوش صاحب سے ملایا. میں نے کہا مولانا اب کہنے لگے میں تو خود تو وہاں پر ہوں یار. میں گئے کہنے گے بھائی جوش اب آپ آ گئے. وہ خان بہادر آغا یعقوب دداشی
وہ آج کل کے ایڈیٹر سے تقسیم سے پہلے. ہاں وہ پاکستان چلے گئے, کہ لگے آج کل بند پڑا ہے, آپ آج کل کو نکالیے, اس کے ایڈیٹر آپ ہیں. ہم 3-4 پڑھے لکھے اور آپ کو طالب دہلوی, ارشمن سیانی, جگن ناتھ آزاد اور ایک اور آدمی تھا, وہ 4 آدمی انہوں کو دیے کہ آپ دوبارہ آج کل جاری کریں. پھر جوش صاحب میری انجمن تعمیر اردو میں جس اسکول کالج میں بلاؤں وہاں, گلیوں بازاروں میں بلاؤں وہاں, سن 47 کے فسادات میں دلی و حوض قاضی میں گلی حکیم بقا والی جو چرخے والوں کی طرف بلنی ماران کی طرف نکل جاتی ہے, وہاں ایک مندر میں دھرمشالہ بہت بڑی, جوش صاحب کے اعزاز میں نے ایک مشاعرہ رکھا. سارے ہندو اپنے گھر سے طرح طرح کی چیزیں بنا کے لائے, کاشت اور کشمیری گوشت لے کے آئے, اور جناب اس بڑے ہال میں کرفیو لگے ہوئے ہیں, اور دلی کا رندھاوا مجھ سے کہہ رہا بھائی بتا دیو کس کس چیز کی ضرورت. میں نے کہا بس پولیس پار لگوا دو اور آنے کی, شاعروں کو کوئی روکے نہیں, کوئی پرمٹ ورمٹ کا چکر نہ ہو جو کریں. میں نے کہا شاعر تو آپ کو بتا دے گا اپنا نام پتہ. ایسا شاندار مشاعرہ ہوا 47 سے اور 56 تک, جب تک وہ دلی میں رہے. میرے علاوہ کسی کیا نہیں جاتے تھے. ریڈیو کا مشاعرہ جس کے وہ سرپرست تھے, چیف ایڈوائزر تھے, وہاں ایک تمام بزرگ اساتذہ کا استقبال ہوا, اس کی بھی فوٹو دکھاتا ہوں. انجمن تعمیر اردو نے ٹاؤن ہال چاندنی چوک میونسپل کارپوریشن کے لان میں ان کا استقبال کیا سب کا, اور وہاں ریڈیو میں جوش صاحب دکھاتا ہوں ابھی تصویر بیٹھے ہوئے. میرے گھر میری انجمن تعمیر اردو میں شام کو مغرب کے بعد 5 یا 6 آدمی کے علاوہ ان کے یہاں کوئی بیٹھ نہیں. بعد مغرب شغل کا زمانہ تھا ان کا. جگن ناتھ آزاد, بسم سعیدی ٹوکی, 2 نہ شراب پینے والے, وہ جو ہو گئے تھے ریلوے منسٹر ہو گئے تھے, یونس سمجھے, مولوی سمیع اللہ کتب خانہ عزیزیہ والے, وہ اور میں اور ساحر ہوشیار پوری کبھی کبھی, اور مہندر سنگھ بیری, اور شنکر پرساد چیف کمشنر, اور سردار پٹیل کے سیکریٹری ودیا شنکر ICS, وی شنکر جو اردو کے بڑے وی شنکر, شنکر پرساد, یہ ٹوٹل. میں ہی ایک دفعہ رام کشن بستر کو, ایک دفعہ امیر آغا کو, ایک دفعہ عزیز وارسی کو, ایک دفعہ نئے آدمیوں کو لے گیا ان سے ملوانے, سمجھے, ورنہ وہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. شام کی محفل میں عالمانہ باتیں ہو رہی ہیں تو کیا معلوم ہو رہا ہے جیسے کوئی ارسطو, لقمان اور کون آ گیا, گپاشتی کی لطیفوں کی باتیں ہو رہی ہیں, زرٹلیات کی باتیں ہو رہی ہیں, تو 3rd ریٹ بات ایک پہ ایک سند. اس کا جو فور شاعری کا رفیع احمد خان کے شعر پڑھو سنا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں مصرے لگاؤ, ہم سے کہہ رہے ہیں مصرے لگاؤ, اور دھڑا. تو ان کی صحبت یہ تھی کہ 7 رنگ شخصیت. تو کبھی ان کی محفل میں آپ عملی طور پر شریک ہوئے؟ عملی طور جی برابر. اور یہ شراب کا سلیقہ اور تہذیب, کوالٹی, کوانٹٹی اور ٹائمنگ اور لوازمات, ان سب کا یہ تہذیب. بلکہ میں نے اس بات پر ساغر کو ڈانٹا اور لڑا, یار تم عمر بھر ان کے ساتھ رہے, تمہیں پینے کی پی کے خے کرنا, بے ہوش ہونا, اور لوگ اٹھا رہے ہیں پانی ڈال رہے ہیں. یہ جوش صاحب کے ہمیں دیکھو, ہم جوش صاحب گھڑی رکھ کے پیتے ہیں. مجاز کا لطیفہ اسی پہ, مجاز نے کہا میں گلزار, وہ جوش صاحب ہی تھے جو گھڑی رکھ کے پیتے تھے, ہمارا بس چلے تو گھڑا رکھ کے پیے, سمجھے. تو مگر جوش واحد آدمی تھا جسے شراب پینے کا سلیقہ اور تہذیب. اس زمانے کے میرے کچھ شعر ہیں. آتی ہے یہ کانوں میں ندائے غیبی, گریا نہ کبھی دیدہ تر سے کرنا, ہر چیز سلیقے سے سنور جاتی ہے, گر عیب بھی کرنا تو ہنر سے کرنا.
یہ غلط ہے شراب کی تعریف، اس کا ذہنوں پر راج ہوتا ہے، صرف شدت شراب دیتی ہے، باقی اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اچھا، اس وقت ایڈمنسٹریشن میں اور سیاست کے لوگوں میں شاعری اور بڑی دوستی، بڑی طالب علم، یعنی شنکر پرساد چیف کمشنر تھے، رندھاوا ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے، ہر بات میں اردو والوں کا ساتھ دیتے تھے۔ میرا ساتھ تو تقسیم اور پارٹیشن کے وقت تک ان لوگوں نے دیا، اور اس کے بعد بھی سمجھے کوئی اردو والوں کا جلسہ، کوئی مشاعرہ، کوئی کسی کا استقبال آنا اور جانا ایسا نہیں ہوا جس میں شنکر پرساد نے، وی شنکر نے، رندھاوا نے اور لالا شنکر لال اور مرلی دھر شاہ جب تک زندہ رہے انہوں نے رائے بہادر کرپالام نے مدد نہ کی ہو، ایک بھی ایسا موقع نہیں۔ پنڈت نہرو سے آپ کے خاندانی تعلقات؟ پنڈت نہرو جی کا معاملہ یہ ہے کہ موتی لال جی کی وائف جواہر لال جی کی ماں اور میری نانی وہ ریئل فرسٹ کزن تھی، سگی بہنوں کی بیٹی، ان کے خاندان سے خاندانی تعلقات تو تھے۔ موتی لال جی میرے والد کے ان کا ایک گروپ تھا 6-7-8 آدمیوں کا، سر وزیر حسن، سید محمود سر سید کے بڑے بیٹے، اور بھولا بھائی دیسائی، اور شیخ محمد نقی، اور سید سر وزیر حسن ظہیر کے سجاد ظہیر کے والد، اور میرے والد، اور ایک دو، یہ سب ان کا یارانہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس کی وجہ سے یہاں آزادی کے بعد بھی پنڈت نہرو کے پرائم منسٹر ہاؤس میں 5 مشاعرے میں نے کیے، راجندر پرساد کے یہاں 7 مشاعرے کیے، ہر پریزیڈنٹ، ہر وائس پریزیڈنٹ، ہر پرائم منسٹر کے گھر پہ، اندرا کے زمانے میں بھی، راجیو کے زمانے میں بھی، شاستری جی کے زمانے میں بھی، میں نے ہر جگہ، اور جہاں ان کو بلایا ہوا ہے، رام لیلا گراؤنڈ میں آئے، مولانا آزاد آپ مسلمان جانتے ہوں گے، ابن تیمیہ کے ماننے والے، اہل حدیث سے بھی آگے درگاہوں پہ خانقاہوں پہ نہیں جاتے، اسے ناجائز سمجھتے ہیں۔ میں مولانا آزاد کو امیر خسرو کے عرس میں نظام الدین لے آیا، میرا جلوس نکل گیا، بارات نکل گئی، بلی مہران و جامع مسجد، گلزار مولانا آزاد کو درگاہ پہ لے آیا۔ کیا کہا؟ پیر صاحب نے مجھ سے ایک دن کہا کہ بھئی وہ مولانا آزاد نے تو انکار کر دیا آنے سے۔ میں نے کہا میرے بغیر آپ نہ کسی پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، منسٹر، کسی لیڈر کے پاس آپ میرے بغیر نہیں جاتے، آپ مولانا کے یہاں کیسے چلے؟ کہنے میں نہیں گیا، راشٹرپتی بھون کی ایک پارٹی میں وہ مل گئے، تو محبوب الہی کا عرس قریب تھا، میں نے درخواست، تو انہوں نے کہا نہیں میں اس بدعت میں شریک نہیں ہوتا ہوں۔ اب میں نے کہا آپ 6 مہینے انتظار کیجئے اور گلزار دہلی کو دیکھیے، اگر نہ لاؤں تو میرا نام نہیں۔ جب امیر خسرو کے عرس میں 1 مہینہ رہ گیا، اچھا یہ اتفاق کی بات ہے، راجندر پرساد، جواہر لال، مولانا آزاد، ذاکر حسین، اندرا، فخر الدین، مجھے اپوائنٹمنٹ نہیں لینا پڑتا، سیکرٹریوں کو فون نہیں کرنا پڑتا، خط نہیں لکھنا پڑتا تھا، بغیر اپوائنٹمنٹ جب چاہتا تھا، بس وہ دلی میں ہیں تو جب چاہے ملوں، میرا اتنا اوپن تھا معاملہ۔ تو میں نے اجمل خان سے کہا کہ کہنے لگے دفتر آ جاؤ صبح 9 بجے۔ میں ایجوکیشن منسٹری پہنچ گیا، نارتھ بلاک کے کونے میں تھا ان کا دفتر، انتظار کر رہے ہیں 10 منٹ سے، چائے، مولانا صبح کی چائے میں 2 اتنے بڑے بڑے قیمے کے سموسے کھاتے تھے، اور شام کی چائے میں 4-5 بجے کے بعد 4 سموسے اتنے بڑے بڑے جو میرا باپ بھی نہ کھا سکے، قیمے کے سموسے کھاتے تھے۔ تو اب وہ سموسے رکھے گئے اور چائے رکھی تھی، وہ چینی سبز چائے کشمیر، اور وہی آدھا سموسے کی اجازت دے، میں نے وہ آدھا کاٹ کے سموسہ کھایا۔ ایک بات کو ہلکے ہلکے فکروں میں 2 دفعہ کہتے تھے، کیوں میرے بھائی کیسے آئے؟ کوئی کانفرنس، اردو کانفرنس، کوئی مشاعرہ، کوئی جلسہ؟ میں تو صاحب کچھ سیکھنے، پوچھنے، کچھ معلومات کے لیے حاضر ہوں۔ ارے کہیے۔ میں نے کہا صاحب ہم نے یوم یوق کیا، آپ اس مشاعرے میں آئے، ہم نے یوم غالب کیا، آپ اس میں تشریف لائے، ہم نے یوم اقبال کیا،
یوم اقبال. اور میں نے کہا صاحب مجھے تو امید نہیں تھی, مگر یوم داغ جب ہم نے کیا تو آپ تو یوم داغ میں بھی تشریف لائے. تو کہنے کہ بھائی میں کب منع کروں. میں نے کہا صاحب تو یہ بس پوچھا, ذوق شاعر تھے, غالب شاعر تھے, اقبال شاعر تھے, چکبست شاعر تھے, اور نواب مرزا داغ شاعر تھے, امیر خسرو شاعر نہیں تھے. اب دماغ دیکھیے ان کا. اچھا پیر صاحب نظامی نے بھیجا ہوگا. میں نے کہا نہیں, پیر صاحب نے نہیں بھیجا. میں نے کہا آپ دیکھتے ہیں پاکستان سے, پنجاب سے جو دنیا آئی ہے انکلوڈنگ اردو والے, ان میں ایک مصیبت زدہ حالات کے نفرت کے بیچ تو رہ گئے نا. اب وہ عرس کا معاملہ, لکھی میلہ لگتا تھا, آج وہاں بھیڑ نہیں ہو, سارا جنگ پورا, سارا نظام الدین اور اس کے قرب و جوار کا بھوگل, سب جگہ پنجابی ریفیوجی رہتے ہیں. ایک تقریر آپ امیر خسرو کی یکجہتی پر اور سنسکرت, اردو, ہندی, یہاں کی مقامی بولیوں کو فارسی عربی سے ملانے کا جو عمل خسرو نے شروع, اس پر ایک تقریر آپ کی ہو جائے گی تو یہ سب پنجابی آنے لگیں گے اور دوبارہ سے عرس میں رونق ہو جائے گی. امیر خسرو کہنے بھائی میں آ تو جاؤں لیکن آپ کے تو جلسے رات کو ہوتے ہیں. میں نے کہا جو آپ ہوتے ہیں. کہنے لگے میں 4 ساڑھے 4 بجے آ سکتا ہوں. اور ایک بات سنو, کوئی مروت کا واسطہ نہ دینا, بالکل میں 40-45 منٹ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بیٹھوں گا, مجھے وہاں بالکل مجبور نہ کرنا. میں نے کہا میرا وعدہ. اب جناب اس کھوپڑی کو دیکھیے, جتنے مولانا کے 1908 اور 10 اور 12 جب الہلال اور البلاغ کو نکالتے, جتنے ملنے والے ان کے دلی میں, لکھنؤ میں, کلکتے میں, حیدرآباد میں اور تمام بمبئی میں, اطراف میں جتنے ان کے ملنے والے اور ان کے خاندان کے لوگ, سب کو گلزار دے گئے عرس میں. خسرو, جوش, مجاز, ہری چند اختر, علی سردار جعفری, فیض احمد فیض, خواجہ غلام السیدین, خواجہ احمد عباس, ڈاکٹر تارا چند, ڈاکٹر زیرات خسرو, رامیشوری نہرو, بیگم پٹودی, ڈاکٹر کچرو, سب کو میں نے جناب جمع کیا. اور ڈاکٹر سید محمود, چہرے پہ مسکرا. 5 منٹ میں سید محمود کھڑے ہو گئے, گلے لگا کے میرا ماتھا چوما اسی جگہ اسٹیج پہ. کہ تقسیم اور آزادی کے بعد میں نے مولانا کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ آج پہلا موقع ہے کہ آج مولانا مسکرائیں. میں نے بھی, اور آپ دیکھیے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مروت نہ کرنا, مجبور نہ کرنا. 1.5 گھنٹے تو خود تقریر کی, اور اس کے بعد پیر زامن کی تقریر ہو گئی, میری تقریر ہو گئی, ہندنات کندرو کی تقریر ہو گئی, سیدین کی تقریر ہو گئی, سید محمود کی. اب سلام پڑھا, حمد نعت سلام ہوا, شجر خوانی ہو گئی. اب میں نے کہا حضرت قبلہ اس کے بعد محفل سما ہے, یعنی قوالیاں, السلام علیکم یہ کہہ کے مولانا. تو جناب ہم نے تو ایسے ایسے قدر کیے ہیں. مولانا آزاد کے ساتھ میں نے آپ کو تصویر دکھائی, آپ دیکھیے, سمجھے, ایسی ایسی تصویریں اس میں ملیں گی آپ کو. جتنے نام میں نے لیے ہیں سب کے ساتھ میری تصویریں. تو گلزار صاحب آج آپ کا یہاں آمد کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے بڑی قیمتی معلومات دیں اور تاریخ کے کئی صفحات ہمارے سامنے کھولے. پھر ہم آپ کو کسی اور موقع پر پھر زحمت دیں گے, اور مزید جو باتیں رہ گئی ہیں پھر یار زندہ صحبت باقی. بہت بہت شکریہ بھائی. یہ پرانی قدریں جو باپ دادا سے ورثے میں ہمیں ملی ہیں پچھلی 4 جنریشن سے, ہم چاہتے ہیں کہ آگے کی 4 جنریشن ہمارے سامنے اس میں سے کچھ چیزیں اپنا لیں, تاکہ چمکتا ہوا سورج آج کل کا روشن ہو. میں نے ایک جگہ کہا تھا اب ہمارے بعد دلی میں اندھیرا ہے میاں, کل نیا سورج یقیناً روشنی پھیلائے گا. اس لیے ان باتوں کو میں پہنچاتا ہوں لوگوں تک, تاکہ اگلی نسلوں تک کل کا سورج روشن پھر نکلے. اور اللہ توفیق دے, حیات اور اوقات دے, توفیقات دے. یار زندہ صحبت باقی. آپ کے شکریہ کے ساتھ.